ناظرین محترم، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ دین و دانش، اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہم تیسرے سیگمنٹ میں کسی نہ کسی اہم موضوع پر جو وقت کے لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے غامدی صاحب سے تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ غامدی صاحب، آج جس موضوع پر میں آپ سے چاہتا ہوں گفتگو کرنا، وہ اس بارے میں ہے کہ آج کل کے حالات میں ہمارے ملک میں مختلف شہروں میں جو حادثات پیش آتے ہیں، جو دہشت گردی کا نتیجہ ہوتے ہیں، ان کی پھر رپورٹنگ ہوتی ہے میڈیا پر، اخباروں میں ان کی تصویریں آتی ہیں، وہ خبریں لوگوں کی زبان پر ہوتی ہیں، اس پر ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو ان کا جو اثر ہماری نئی نسل پر ہے، خاص طور پہ معصوم بچوں پر، میں اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ تو ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور یہ ٹی وی چینلز بھی اتنے زیادہ ہیں کہ ان میں آپ جہاں لگائیے یہی باتیں اور یہی خبریں اور یہی تصویریں اور یہی ویڈیوز چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم کس طرح سے اس کا جو منفی اثر ہے وہ کم کر سکتے ہیں، اس کی پریزنٹیشن کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ حالات کے بارے میں تو ہم اکثر بات کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس پر کیا ذمہ داری ہے جو لوگ اس کو پیش کرتے ہیں، اور کس طرح سے بچوں کو اس سے محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھیے اسکول جانے والے بچوں کے لیے بھی خطرات پیدا ہو گئے تھے، ان کے باہر پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں، بندوقیں لے کے لوگ مسجدوں کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو ایک خوف کا ماحول ہے، اس سے جو نفسیات پر اور اس معصوم نفسیات پر جس نے آنکھ کھولتے ہی ان چیزوں کو دیکھا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ تین چیزیں میرے خیال میں ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ دیکھیے، یہ ایک افتاد ہے جو ہم پر آ پڑی ہے۔ ایسے موقعوں پر کوئی ایسا لاعمل تو نہیں ہو سکتا کہ جو ہر غلطی سے پاک ہو اور اس کے برے اثرات سے ہم ہر لحاظ سے بچ جائیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان جنگ میں مبتلا رہا ہے، یعنی ایک تو میڈیا ہے نا، جنگ میں مبتلا رہا ہے۔ جنگ و جدال کی یہ صورتحال اب کم و بیش 30-35 سال پر محیط ہو چکی ہے۔ وہاں کے لوگوں سے اگر آپ بات کریں، ملاقات کریں، تو ان کی جو نفسیات بن گئی، خاص طور پر بچوں کی جو اسی صورتحال میں پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے امن دیکھا ہی نہیں، ان کی جو نفسیات بن گئی ہے، وہ نفسیات خود انسانیت کے لیے بڑی خطرناک ہو جاتی ہے۔ اس موقع کے اوپر قوموں کی اجتماعی قیادت کی ذمہ داری بہت پڑ جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تین چیزیں تو ضرور کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ خبر اور اطلاع کے جتنے ذرائع ہیں، خواہ وہ اخبار ہیں، خواہ وہ ٹیلی ویژن ہے، خواہ وہ ریڈیو ہے، ان کو کچھ اخلاقی ضوابط کا پابند رہنا چاہیے۔ پچھلے دنوں میں یہ موضوع زیر بحث آیا تھا، تو اس موقع پر خود میڈیا کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ضوابط ضرور ملحوظ رکھنے چاہیے۔ یعنی آپ کو کوئی منظر اگر دکھانا ہے، لاشیں اگر دکھانی ہیں، یا کوئی تباہی اور بربادی دکھانی ہے، تو اس کے لیے بھی ایسے طریقے اختیار کیا جائے کہ جس پہ معصوم ذہنوں پر کم سے کم برے اثرات ہوں۔ ایک یہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہی بچے کچھ تھوڑے سے بات سمجھنے کے قابل ہوں تو ان کو اعتماد میں لیا جائے۔ یہ دوسری بڑی اہم چیز ہے۔ دیکھیے، آپ اس وقت کی جو نسل ہے جس کو چاروں طرف سے یہ چیزیں سننے کو مل رہی ہیں، اس کو آپ دھوکے میں نہیں رکھ سکتے۔ یعنی آپ ایک بچے کے ساتھ اگر گفتگو کریں گے، بات کریں گے آج کے زمانے میں، تو بہت سی چیزوں سے وہ پہلے سے واقف پتہ چلے گا کہ وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے، آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ مکالمہ کیا جائے، یعنی بچے کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا جائے۔ نفسیات کے ماہرین بھی آپ کو یہی تعلیم دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو چیز اہم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لاشعور میں جو چیزیں اتری ہوئی ہیں، آپ انہیں اوپر کی سطح پر لانے کی کوشش کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ بڑے اچھے جو اسکول ہیں ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ کسی اچھے ماہر نفسیات کی خدمات حاصل کریں، اور جس طریقے سے ہمارے زمانے میں کالجوں میں بھی ہوتا تھا کہ کوئی ایک اطالیق کی کلاس ہو جایا کرتی تھی، تو اس طرح کسی ٹیوٹر یا استاد کا کاؤنسلر تدعو جیسے کریں، ہوتا ہے۔ ٹیوٹر یا کاؤنسلر کی، کہ وہ کم سے کم بچوں کے ساتھ ہفتے ہی میں صحیح ایک آدھ دن بسر کرے۔ بچوں نے کیا سمجھا ہے، انہوں نے جو منظر دیکھا ہے اس سے کیا تاثر لیا ہے، انہوں نے کیا بات سنی ہے، وہ اسے کس طرح دیکھتے ہیں، کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں، کیا ان کے اندر اس معاملے میں کوئی خلفشار تو نہیں پیدا ہو رہا، کوئی ذہنی اضطراب تو نہیں پیدا ہو رہا، کوئی ایسا سوال تو نہیں پیدا ہو گیا کہ جو سوال دین، عقیدہ، اخلاق تک سے متعلق ہو گیا ہے۔ اس کو پہلے جاننے کی کوشش کریں۔ آپ کسی کا کوئی علاج نہیں کر سکتے، کسی کی تعلیم نہیں کر سکتے، تربیت نہیں کر سکتے، جب تک آپ کے اور اس کے ذہن کے درمیان مکالمے کی لائن یکساں نہ ہو جائے۔ مکالمے کی لائن اس کے بغیر یکساں نہیں ہو سکتی کہ آپ دوسرے کو کہنے کا موقع دیں۔ تو کسی استاد کو یہ خدمت انجام دینی چاہیے کہ وہ بچے کو اپنی بات کہنے کا موقع دے، سوالات کرے، پوچھے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جس چیز کو آپ دیکھ رہے تھے اور آپ نے اس کو ریشنلائز کیا تھا، یا آپ نے اس پر افسوس کا اظہار کیا تھا، یا آپ کے لیے دکھ کا باعث بنی تھی، یا آپ نے نظر انداز کر دیا تھا اسے، بچے نے اس کو کس طریقے سے لیا ہے، معصوم ذہن اس سے کیسے متاثر ہو رہے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پھر آپ جو سوالات بچوں کے ذہن میں آپ کے سامنے آ جائیں ان کو متعین کریں۔ وہ سوالات اگر تو مذہبیات سے متعلق ہیں تو اس کو واضح کیا جائے، سماجیات سے متعلق ہیں تو ان حقائق کو واضح کیا جائے، اگر وہ آپ کے ملک کی جغرافیہ، تاریخ، اس کی لیڈرشپ، اس کی قیادت سے متعلق ہے تو اس کو واضح کیا جائے۔ بچہ بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوتا ہے،
یعنی اگر آپ بچے سے مکالمے کی فضا پیدا کر، ایک یہ کہ اس کو ڈانٹ کر آپ خاموش کرا دیں، اس کی بات سننے سے انکار کر دیں، اس میں دیکھیں وہ موقع ہوتا ہے کہ جب پھر آپ بچے کو بتاتے ہیں کہ نہیں، جہاد اصل میں یہ ہے، یا خدا کا پیغمبر یہ ہدایت ہمارے پاس لے کر آیا تھا، یا یہ بات صحیح یا غلط کہی جا رہی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اچھا ہم ان کو پورا کا پورا فلاں تصور بتا دیں گے، نہیں، بچہ ابھی اس کو سمجھنے کے قابل ہوا یا نہیں آپ کیسے جانتے ہیں؟ چھوٹے بچوں کے معاملے میں تو خاص طور پر اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے ان کو بولنے کا موقع دیں، بات کرنے کا موقع دیں، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو۔ اور پھر جو سب سے اعلیٰ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، بچے کے سامنے انسانوں کی تقسیم ہی اس لحاظ سے نہ ہو کہ یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے، تقسیم یہ ہو کہ یہ انسان ہے اور یہ مجرم ہیں جو انسانوں میں پیدا ہو گئے، اور مجرم پیدا ہو جاتے ہیں جس طرح سے چور پیدا ہو جاتے ہیں، ڈاکو پیدا ہو جاتے ہیں، اچھائی اور برائی کا کوئی اچھائی اور برائی کا جو بنیادی تصور ہے اسی کے لحاظ سے انسانوں کو کیٹیگرائز کر کے اخلاقی اصولوں کے اوپر آپ بچے کو بتائیں کہ اس سے تمہیں نفرت کرنی ہے، یہ تمہیں نہیں بننا، اور تمہیں انسانیت کا خادم بننا ہے، تمہیں امن کا علمبردار بننا ہے، تمہیں رواداری اور تہذیب کا علمبردار بننا ہے۔ تہذیب یہ ہے، رواداری یہ ہے، انسانیت یہ ہے، آدمیت کا احترام یہ ہے۔ یہ چیز پھر اس کو بتائی جائے کہ آدمیت، احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ اچھا غام صاحب، میں یہ سوچ رہا تھا آپ جب بات کر رہے تھے کہ اس لحاظ سے تو پاکستان اب بھی بہتر ہے۔ افغانستان کا آپ نے ذکر کیا، عراق ہے، فلسطین ہے، یعنی وہاں تو یہ صورتحال ہے کہ عمومی سماجی زندگی اور گھر، یہ سب کچھ ہی ایٹ سٹیک ہے۔ پچھلی 5 نسلیں اس کا شکار ہو چکی ہیں۔ اگر آپ فلسطین کے لحاظ سے دیکھیں تو کب سے یہ معاملہ چل رہا ہے، یعنی افغانستان میں بھی اب میرا خیال ہے تیسری نسل ہوگی جو اسی صورتحال سے گزر رہی ہے۔ انہوں نے اسکول نہیں دیکھا، انہوں نے گھر میں معمول نہیں دیکھا، ان کا کوئی نہ کوئی پیرنٹس میں سے ایک ختم ہو چکا ہے، انہوں نے گرینڈ پیرنٹس اپنے اس طرح نہیں دیکھے، یعنی خاندان میں کوئی نہ کوئی معلوم ہوا کہ بھئی کسی کوئی اپاہج ہے، یعنی یہ سب چیزیں۔ اور پھر ہمارے یہاں یہ جو حادثات اسکولوں کے صورت میں پیش آئے، اس سے بڑی تباہی یعنی اب تو کوئی اخلاقی اصول قائم ہی نہیں رہ گیا نا۔ سب سے بڑا حادثہ جو ہوا ہے وہ یہی حادثہ ہوا ہے، اور بدقسمتی سے ان اخلاقی اصولوں کو پامال کس نے کیا ہے؟ اسلام کے علمبرداروں نے۔ وہ جو اسلام کا نام لے کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے اس اصول کو پامال کر دیا کہ بچوں کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس اصول کو پامال کر دیا کہ عورتوں کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس اصول کو پامال کر دیا کہ نان کمبیٹنٹس جو لڑنے کے لیے نہیں نکلے ان کی جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ یہ منطق، ایک نئی منطق پیدا کی جو خدا کے پیغمبروں کو نہیں سوجی تھی، جس کو خدا نے اپنی کتابوں میں بیان نہیں کیا تھا کہ آپ نے ہتے لوگوں کے خلاف اقدام کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی انہی کے ساتھی ہیں، یہ کہہ کے اقدام کر سکتے ہیں۔ یہ منطق پیدا کر دی گئی کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جو بے گناہ مارے جائیں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کرنے والے کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور پھر اختلاف رکھنا۔ یعنی یہ لوگ ہیں کہ جو اسلامی حکومت کے علمبردار ہیں، اور ان کے نزدیک جو ان سے اختلاف کر دے وہ جی نہیں سکتا۔ آج نہیں جی سکتا تو کل ان کی حکومت قائم ہو جائے گی تو پھر کس کو جینے دیں گے؟ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس پہلو سے ان خطرات کو، ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی ضروری ہے کہ بچوں کی نہ صرف کاؤنسلنگ کی جائے بلکہ پھر کچھ ہمارے نصاب میں ایسی چیزیں ہوں جس میں ان کو دین کی صحیح باتیں بتائی جائیں، اخلاق کے بارے میں صحیح باتیں بتائی جائیں، اور حالات کے لحاظ سے ان کو تیار کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی بچے شعور کی عمر کو پہنچے، 3 معاملات ہیں، میں نے اس پر لکھا بھی ہے، بار بار توجہ بھی دلائی ہے، ان پروگراموں میں ذکر کیا ہے۔ اس کی تعلیم بچوں کے نصاب میں اس کی صحیح تعلیم شامل کر دینی چاہیے۔ ایک نفاذ شریعت کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ بچے سننا شروع کر دیں، جیسے ہی وہ ذرا 8ویں 9ویں میں آپ شامل کر دیں۔ اسی طرح نہی عن المنکر ہے، برائی کو مٹانا ہے، اور اسی طرح جہاد کا معاملہ۔ اس میں واضح ہونا چاہیے ہماری نئی نسلوں کو کہ ان کا صحیح تصور کیا ہے، اسلام کا اصول کیا ہے، تاکہ کوئی شخص ان تینوں بنیادی تصورات کی بنیاد پر ان کو گمراہ کر کے، ان کو ترغیب دے کر اس مقام پر نہ پہنچا سکے۔ یہ ہماری اب اخلاقی، قومی، سماجی، مذہبی ذمہ داری ہے، اور اس کو انجام دینا چاہیے۔ یعنی میں نے تو اس معاملے میں جو کچھ میں کہہ سکتا تھا، جو کچھ کر سکتا تھا، وہ اپنی سطح پر کرنے کی کوشش آج بھی کر رہا ہوں، لیکن میرے نزدیک اس معاملے میں ہمیں اپنی تعلیم کے نصاب کو دیکھنا چاہیے اور اس میں بنیادی تصورات کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر یہ اصلاح نہیں ہوتی تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ جس کا جو جی چاہے گا وہ بچوں کے ذہنوں میں ڈال دے گا۔ بہت نوازش غامدی صاحب۔ خواتین و حضرات، اب ہم وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارا سوالات کا سیشن شروع ہوگا۔ غامدی صاحب تشریف فرما ہیں، امید ہے آپ کے سوالوں سے ہم فیضیاب ہوں گے۔